بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، آج بتاریخ 3 محرم الحرام 1448 ہجری مطابق 19 جون سن 2026 عیسوی کے اس نئے سال، نئے ہجری سال کے پہلے جمعے کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں جامع مسجد بلقیس ٹولی چوکی حیدرآباد کے اندر جس موضوع پر کچھ گزارشات کے پھول لے کر کے کچھ گزارشات اور کچھ نصائح اور ہدایتوں کے ذخیرے لے کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا جو میں چاہتا ہوں وہ اسی ماہ محرم کے فضائل، اس کی اہمیت، اس کے مقام و رتبے اور اس کی حقیقت آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی قدر، اسلامی کیلنڈر، اسلامی تاریخ کے حساب سے مسلمانوں کا جو سال شروع ہوتا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. یہ تاریخ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں مقرر فرمائی. جب اسلامی سلطنت کی سرزمینیں اور اس کی سرحدیں کشادہ ہو گئیں، وسیع ہو گئیں، اور الحمدللہ لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اس وقت لکھنے پڑھنے کے اعتبار سے بہت سارے معاملے آپس میں الجھنے لگے. کون سی تاریخ، کون سے دن، کون سے سال یہ معاملہ طے کیا گیا، یہ ایگریمنٹ ہوا، حکومت کا یہ فیصلہ آیا، یہ تمام سب گڑبڑ ہونے لگے. تو صحابہ کرام نے باہم بیٹھ کر امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے گزارش کی اور ان سے کہا، درخواست کی کہ آپ کوئی نہ کوئی اس کا حل ضرور تلاش کریں. مشوروں کے بعد کسی نے مشورہ دیا نبی کی پیدائش کا وہ سال ہجری وہ سال مقرر کر لیا جائے. کسی نے غزوہ
احد کا، کسی نے غزوہ بدر کا، کسی نے یعنی کوئی اہم تاریخی دن، کوئی اہم اسلام کا ایسا مومنٹ رہا ہو جو تاریخ کے پنوں پہ موجود ہو اور یاد کیا جائے، اس کو ہم سال کا آغاز بتائیں۔ المہم کچھ نہیں تو بہت سارے صحابہ کا مشورہ یہ ہوا کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو سب سے اہم اور ایک اہم بات پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعہ ہوا وہ ہجرت کا واقعہ ہے، جہاں آپ کی پیدائشی سرزمین مکہ المکرمہ سے اہل مکہ نے دین کی دشمنی میں، اسلام کی دشمنی میں، عقیدہ توحید کی دشمنی میں، دعوت و ارشاد کی دشمنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی اور خود پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ تو وہ سال کیوں نہ ہجرت کا تاریخی سال رکھا جائے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ چنانچہ ماہ محرم الحرام مقرر ہوا کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ چھوڑ کر اپنی پیدائشی وطن کو، خانہ کعبہ کو، اپنے آبا و اجداد کے اس عظیم اور مقدس اور پاک گھر کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے ماں باپ کے گھروں کو، اپنے بچپن کے وہ تمام سب نشانیوں کو چھوڑ کر نبی کائنات اپنے سینے سے عقیدہ توحید کو، اسلام کو لگا کر ہجرت کی، اور ہجرت کر کے وہ مدینہ المنورہ کے اندر پہنچے۔ چنانچہ مقرر یہ ہوا کہ اسی کو ہم ہجری سال بنا لیں۔ یہ آپ کی زندگی کا انتہائی خوبصورت اور انتہائی جرت مندانہ اور شجاعانہ اور بہادرانہ آپ کا یہ تھا اقدام تھا، اسی کو مسلمانوں کے لیے ہجرت کا سال قرار لیا جائے کہ جب جب یہ ماہ مبارک آئے، جب جب یہ مہینہ آئے، مسلمانوں کو اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی تاریخ یاد آئے، اور مسلمانوں کو یہ بار بار یاد آئے، ہر سال ان کو یاد آئے کہ اسلام کے اوپر، اسلام کی خاطر، دین اسلام کے تحفظ اور اس کے بقا کے لیے، اپنے ایمان اور عقیدے کو برقرار رکھنے کے لیے اگر تمہیں اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑے، مال و دولت تو بڑی چھوٹی چیز ہے، اپنے گھر و بار کو بھی چھوڑنا پڑے، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن کو بھی چھوڑنا پڑے، اعزاء اور اقارب کو بھی چھوڑنا پڑے، تو اے مسلمانوں، نبی کے اس ہجرت کو ہر سال یاد کیا کرنا کہ نبی کائنات کا یہ اسوہ اور نمونہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ترک کر کے اللہ کے لیے مدینہ منورہ کو اپنا آخری پناہ گاہ بنایا۔ چنانچہ یہ مقرر ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ماہ مبارک آج ہمارے درمیان ماہ محرم موجود ہے۔ اسے ماہ محرم کیوں کہا جاتا ہے؟ اسے محرم الحرام کیوں کہا جاتا ہے؟ محرم الحرام کا مطلب کیا ہے؟ اس کے فضائل اور اس کی اہمیت اور اس کے مراتب کیا ہیں؟ یہ کب سے ماہ محرم کی فضیلت ثابت ہے؟ کب سے محرم کا مقام اور رتبہ یہ رکھا گیا؟ کیوں اس کا اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا محرم کا رتبہ قرار پایا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا کسی شخصیت سے تعلق، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت سے اس کا کیا لنک ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جیسے عام دنیا کے اندر یہ ذہنیت دی گئی اور یہ سوچ اور فکر دی گئی کہ شہادت حسین چونکہ ماہ محرم میں یہ حادثہ واقع ہوا، اس وجہ سے یہ محرم کا مہینہ انتہائی معزز اور انتہائی مکرم اور انتہائی محترم قرار پایا؟ کہیں ایسا تو نہیں؟ یہ اور اس طرح کے اور بھی تاریخی اور حقائق آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ محرم کی حقیقت آپ کے ذہن و دماغ میں بٹھاؤں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں، انتہائی غور کے ساتھ سنیں، غور سے سنیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ محرم کا مہینہ ایک محترم بالشان اور انتہائی بابرکت اور انتہائی اللہ کے نزدیک محبوب مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر ہجری سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ آپ کو ایک اور تاریخی بات میں اشارتاً کرتا چلوں، یہ عجیب و غریب اسلام کے ساتھ معاملہ ہے یہ کہ ہجری سال کا اختتام بھی شہادت صحابی پر موجود ہے۔ ہجری سال کا اختتام یعنی آخری مہینہ جو ذی الحجہ کا ہے، وہ بھی ایک خون چکا داستان ہے، ایک مظلوم مدینہ کی شہادت سے منسوب ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے سن 36 ہجری کے اندر، سن 36 ہجری کے اندر بالکل ایام تشریق میں
جب حجاج بیت اللہ منا کے اندر قربانیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ایام تشریق گزار رہے ہوتے ہیں میدان منا میں، اسی دن انہی ایام میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے دو بیٹیوں کے پیدر پر شوہر، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے دو پیدر پہ شوہر، اللہ کے نبی کے داماد پیکرے شرم و حیا سخاوت جن کے اوپر ختم ہے، نبی کائنات کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوائیوں نے، سبائیوں نے، یہودیت کی فریب کاریوں میں آئے ہوئے، دھوکہ کھائے ہوئے، کلمہ پڑھے ہوئے مسلمانوں نے داماد رسول کو مدینہ منورہ کے اندر انہی کے گھر کے اندر 50 دن تک بھوکا اور پیاسا رکھ کر آپ کے گھر کے اندر 50ویں دن چھلانگ مار کر قرآن پڑھتے ہوئے آپ کی گردنوں سینے کے اوپر بیٹھ کر آپ کے رگوں کو کاٹا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ کوئی اور نہیں تھے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے، مسجد نبوی کے اندر اذان دینے والے، امامت کے مصلے پر کھڑے ہو کر امامت دینے والے، یہ وہ بلوائی تھے، یہودیوں کی سازش کے شکار تھے۔ یہ بات بھولیے گا نہیں، اس زمانے سے لے کر آج تک یہودیت ہمارے درمیان موجود ہمارے لوگوں کو دھوکہ دے رہی ہے، فریب دے رہی ہے، اور نہ جانے کتنے مسلمان آج بھی یہودیت کے گندی سازشوں میں آئے ہوئے اور اپنے پیروں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں اور انہی کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو خیر، یہ ایک اشارہ میں نے دیا کہ ذی الحجہ کی 36ویں ہجری سال تھا، ذی الحجہ کی ایام تشریق کی تاریخ تھی، داماد رسول حضرت عثمان غنی کو سینے پہ چڑھ کر بلوائیوں نے شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد یہی ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اسی کی آخری تاریخ تھی۔ مسلمانوں کے خلیفۃ الامیر المومنین نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر جن کو کہا جاتا ہے، امیر المومنین حضرت علی اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کے داماد۔ غور سے سنیے گا، یہ وہ تاریخی حقائق ہیں جنہیں ہر مسلمان کے عورت کو، مرد کو، بچوں کو دماغ میں رکھنا چاہیے، جبھی تو آپ حق کے راستوں پہ گامزن ہوں گے، ورنہ گمراہ کرنے والے نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں، آج بھی بھٹک رہے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر محترم جن کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی نکاح میں ام المومنین ہیں، ان کی وہ خسر محترم جو حضرت علی اور حضرت فاطمۃ الزہرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور حضرت علی جو نبی کے داماد ہیں، ان دونوں کے داماد اور حضرت حسن اور حسین کے بہنوئی جناب علی، رشتے دیکھیں آپ، کون؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی شہادت اسی ذی الحجہ کے مہینے کے اندر آخری دنوں میں محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر اس شخص نے کی جس کا نام تاریخ کے اندر آج بھی موجود ہے اور جس کا مزار بنا کر کے ایران کے اندر اس کی پرستش ہوتی ہے، ابو لؤلؤ، فیروز ابو لؤلؤ۔ اس مجوسی نے، اس آتش پرست نے نماز پڑھاتے ہوئے فجر کے اندر امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کو زہر میں بجھا ہوا خنجر مار کر شہید کیا۔ آپ بچے تھوڑا سا، لیکن آج محرم کی 3 تاریخ ہے، ٹھیک آج سے 2 دن پہلے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، پہلی محرم کی تاریخ کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ یہاں ہے آپ کو، یہی محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی۔ اب آگے آتے ہیں آپ، ان تمام سب چیزوں سے اس ماہ محرم کا، اس کی افضلیت اور اس کی برتریت اور اس کے رتبے اور مقام کا کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں، دنیا کا کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی بھی
کوئی بھی PhD، کوئی بھی رہبر، کوئی بھی رہنما، کوئی بھی قائد مسلمانوں کا کوئی بھی تاریخ داں یہ ہرگز نہیں بتا سکتا کہ محرم الحرام کی افضلیت یا اس کی اہمیت یا اس کا مقام یا اس کی حرمت ان تمام لوگوں کی شہادت اور ان تمام واقعات سے کہیں بھی کسی بھی طرح سے اس کا کوئی تعلق ہے، ہرگز نہیں ہے۔ میں شروع ہی میں اس بات کو کنڈم کر رہا ہوں اور آپ کے خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ بہت اہم بات ہے، یہ بہت ضروری بات ہے، آپ اپنے دماغ میں رکھیں۔ پھر محرم الحرام کو حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ آئیے ہم جن کہتے ہیں نا کہ جنہیں اپنی تاریخ پتہ نہ ہو، جنہیں اپنے آبا و اجداد کی ہسٹری پتہ نہ ہو، جنہیں اپنی روایات کا علم نہ ہو، اس قوم کی کوئی نہ شناخت ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی ویلیو ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ جس قوم کے سلسلے اس کی تاریخ سے جڑے ہوتے ہیں، باپ دادا اور اپنے آبا و اجداد کی روایات سے جڑے ہوتے ہیں، اس قوم کو کبھی نہ کوئی مٹا سکا ہے اور نہ قیامت تک اسے کوئی مٹا سکتا ہے۔ ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق کسی شخصیت سے منسلک نہیں، بلکہ رب کے قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان، اللہ رب العزت کے نازل کردہ کتاب قرآن مجید سے ہمارا رشتہ اور ہمارا تعلق انتہائی مضبوط سے مضبوط ترین جڑا ہوا ہے۔ اور جن کے اوپر یہ قرآن کریم نازل ہوا، معلم اول، رہبر کائنات، سید العرب والعجم، مدنی تاجدار، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ تو جو چیزیں ہمیں ان میں ملیں گی وہ ہمارے لیے سند ہیں، وہ ہمارے لیے حجت ہیں، اور وہی ہمارے لیے آخری دلیل ہیں۔ قرآن کریم میں ماہ محرم کی فضیلت، ماہ محرم ہی نہیں بلکہ آپ کو ایک اور تاریخی حقیقت بتاؤں کہ یہ جو مہینے ہم دوسروں دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، ہر مہینے 12 مہینے کہے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود کے اپنے بنائے ہوئے مہینوں کا تذکرہ قرآن کریم میں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک کل مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے ہیں۔ کب سے ہیں یہ؟ کہاں پہ موجود ہیں؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے لوح محفوظ پر جو کتاب موجود ہے، اور اس کے بعد اس کتاب سے قرآن کریم کے اندر جو تعلیم دی گئی ہے، جو نازل ہوئی وہ کتاب باتیں، وہیں سے وہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین اور آسمان اللہ نے پیدا کیا ہے تب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے کتنے مہینے بیان فرمائے؟ بولو 12 مہینے۔ کنفرم ہے؟ یہ ہماری ہسٹری ہے۔ کوئی یہ ناز کرے کہ انگریزوں نے 12 مہینے بنائے، فلانے نے 12 مہینے بنائے، فلانے نے، نہ، مسلمان کو اس کے رب نے قرآن کے اندر بیان کر دیا کہ عند اللہ کیا ہے، اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں جو کتاب اللہ میں موجود ہیں، اور اس دن سے ہیں جب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین و آسمان بنایا۔ منہا 4 حرم، رب نے فرمایا ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمتوں والے مہینے ہیں، 4 مہینے حرمتوں والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اور یہی صحیح بات ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے، اور یہی سب سے پرانی اور سب سے مضبوط اور سب سے ٹھوس حقیقت ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ تو اور پھر اے اللہ، یہ حرمتوں والے مہینے کا مطلب کیا ہے؟ حرمتوں والے مہینے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب حرمت کا کیا مطلب ہے؟ محرم حرام کیا ہوا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ انفسکم، تو اے میرے بندو، ان 4، ویسے تو ہمیشہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کرنا یا کسی کے اوپر ظلم کرنا حرام ہے، لیکن ان 4 مہینے جب تمہیں ملیں تو یہ انتہائی قسم کے حرام مہینے ہیں۔ مطلب اس کے اندر اپنے آپ کے اوپر ظلم مت کرو، کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، لڑائی نہ کرو، فتنے نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ، قتل و غارت گری نہ کرو، چوری چماری نہ کرو، ایک دوسرے کی برائی، یہ تمام یعنی حرام ہے ان تمام مہینوں میں ایسے کام کرنا جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، اللہ کی منع کردہ چیزیں ہوں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہو ان کو آپ کریں، ان کا ارتکاب کریں، وہ جرائم کریں، یہ منع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنے
جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے خاص کیے ہیں۔ ویسے تو ہر مہینے میں جرم کرنا، گناہ کرنا حرام ہے، لیکن 4 مہینے میں خصوصی طور پر گناہ کرنا اللہ رب العزت نے حرام قرار دیے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اگر تم گناہ کرو گے، اس کے اندر اگر گناہ کرو گے تو تمہیں ڈبل ٹبل کئی گناہ اس کا اور گناہ تمہارے اوپر پڑے گا، ایک گناہ کے بدلے 10 گناہوں کا تمہارے پر بوجھ آئے گا۔ اسی طرح سے اس مہینوں کے اندر نیکی کا کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال میں زیادتی فرمائے گا۔ تو اسی طرح سے حضرت حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کچھ بندوں کو، کچھ مخلوقات کو، اپنی مخلوقات میں کچھ چیزیں خاص کر لی ہیں۔ بندوں میں جیسے فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اپنی مخلوقات میں، تو فرشتوں میں کچھ لوگوں کو مقرر فرمایا جو اس کی سفارت کا کام کرتے ہیں، انسانوں میں منتخب فرمایا جو رسالت و نبوت پہ فائد ہیں، زمین کے اندر کوئی پاکیزہ اور محترم جگہ مقرر فرمائی تو وہ مسجدیں ہیں، اور مسجدوں میں جو سب سے اعلیٰ مقام منتخب فرمایا وہ کون سی جگہ ہے؟ خانہ کعبہ ہے۔ اسی طرح سے راتوں میں جو رات اللہ نے سب سے بابرکت منتخب فرمائی وہ کون سی رات ہے؟ شب قدر کی رات ہے۔ مہینوں میں جو سب سے محترم مہینہ اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کون سے محترم مہینے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ان تمام سب چیزوں کو منتخب فرما کر مہینوں میں جو سب سے محترم مہینے قرار پائے وہ 4 مہینے ہیں، جس کے اندر 3 مہینے کنٹینیو ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور یہ ماہ محرم، اور ایک آخری مہینہ جو چوتھا ہے وہ جمادی الثانی کے بعد شعبان سے پہلے، جسے رجب کہا جاتا ہے، رجب مضر کہا جاتا ہے۔ اور رجب مضر ایک قبیلہ ہے جس کی تاریخ ہے کہ وہ لوگ رجب کے مہینے میں کوئی قتل و غارت نہیں کرتے تھے۔ اس قبیلے کے علاوہ مکے کے اور بھی جو دوسرے قبیلے تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ تھوڑا سا تاریخ بدل دیتے تھے۔ رجب میں ان کو کھانے پینے کا ہوتا تھا، جھگڑا کرنے کا، مار پیٹ کرنے کا ہوتا تھا، رجب سے پہلے جمادی الثانی میں کر لیتے تھے یا شعبان میں کر لیتے تھے یا کوئی اور مہینہ اس کو حلال کر لیتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے رجب مضر کا جو رجب ہے کافروں کا بنایا ہوا ہے، مضر کا جو قبیلے کا ہے۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ 4 مہینے اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں جو حرمتوں والے مہینے ہیں۔ یہ کب سے ہیں میرے بھائیو 4 مہینے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اسے اب آپ آئیے کہ 4 مہینے جس میں 3 مہینے کنٹینیو ہیں، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم۔ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ محرم کی جو عظمت ہے، محرم کا جو مقام ہے، محرم الحرام کا جو رتبہ ہے، وہ کسی کے مرنے، کسی کے شہادت کے واقعے یا کسی اور سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عظمت عطا فرمائی ہے، اس کو رتبہ عطا فرمایا ہے، اس کو مقام عطا فرمایا ہے۔ جیسے مسجدوں میں خانہ کعبہ کو مقام حاصل ہے، زمینوں میں مسجدوں کو وہ مقام حاصل ہے، مہینوں میں رمضان 4 مہینوں کا مقام حاصل ہے، راتوں میں لیلۃ القدر کا مقام حاصل ہے، اس طرح سے دنوں میں جمعے کا دن کا مقام اور رتبہ حاصل ہے۔ اسی طرح سے محرم الحرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہ محترم ہے، مکرم ہے، معزز ہے، عظمت والا۔ ختم ہو گئی بات؟ یہ ہے محرم الحرام کی تاریخ اللہ کے نبی۔ اور دوسری فضیلت اور دوسرا مقام اس کا یہ ہے کہ اسے اللہ کے نبی نے شہر اللہ المحرم قرار دیا ہے۔ 4 مہینوں میں بھی ایک مہینہ محرم کا یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کے تو سارے مہینے، لیکن رتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ یہ انتہائی معزز مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم ہو گئی، ہماری بات پوری تقریر، پورا مسئلہ ختم ہے۔ حقیقت ہم نے محرم الحرام کی بتا دی، اب اس کے علاوہ کوئی اور دوسری حقیقت کوئی بتاتا ہے تو وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مردود ہے، وہ گڑھی ہوئی باتیں لا کر کے اسلام اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ اچھا کیا کرنا چاہیے؟ آئیے ایک تاریخی حقیقت صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب مدینہ تشریف لائے آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورے کو روزہ رکھ رہے ہیں، 10ویں محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اور ہماری قوم بنی اسرائیل کو، موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا دریا میں اور ہم لوگوں کو نجات عطا فرمائی تھی، ہم اس کے خوشی میں، اس کے شکریہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تم لوگ 10ویں محرم کو اس لیے روزہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے تو موسیٰ ہمارے نبوتی بھائی ہیں،
ہمارے نبوتی بھائی ہیں، وہ بھی نبی ہیں، ہم بھی نبی ہیں، ہم تم سے زیادہ وہ ہمارے قریب ہیں، اس لیے ہم بھی محرم الحرام میں روزہ رکھیں گے 10ویں تاریخ کو۔ اور آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام نے روزہ رکھا، اور آپ نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو یہودیوں کی مخالفت میں 2 روزے رکھیں گے، 9 کو بھی روزے رکھیں گے۔ تو اب اس سے پتہ چلا واضح طور پر حدیث مبارک سے کہ محرم کا مہینہ تو ہے ہی ہے معزز، ہمیشہ اس کے اندر آپ روزہ رکھیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جتنے روزے میں نے نبی کو محرم میں رکھتے ہوئے دیکھے، کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھے۔ تو تعلیم ملتی ہے، درس ملتا ہے میری ماؤں بہنوں اور میرے بھائیوں ہمیں کہ محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں۔ بالخصوص ہمیں حدیث سے یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ 10ویں محرم کو بالخصوص روزہ رکھا جائے، کیونکہ یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پوچھا گیا کہ ای الصیام افضل، اے اللہ کے نبی سب سے پاکیزہ روزہ کون ہے رمضان کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے بابرکت اور سب سے اہمیت والا روزہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ ہے۔ تو اے میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ابھی ہمارے پاس آج 3 محرم الحرام ہے، ابھی ہمارے پاس ٹائم باقی ہے۔ یاد دہانی کے طور پر ہم یاد دلاتے ہیں، 9 محرم کو روزہ رکھو، 9 10 نبی نے 2 روزے رکھنے کا ارادہ فرمایا تھا، تو 9 10 کو رکھو، یا اگر 9 کو نہیں رکھ سکے تو 10 اور مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ 11، 10 اور 11 کو رکھ لو۔ اگر کوئی شخص نہیں رکھ پا رہا ہے تو 1 بھی روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ اس کے لیے کافی ہوگا، اجر و ثواب اسے ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے میں 10 کو بھی رکھوں گا، 11 کو بھی رکھوں گا، میں 9 کو بھی رکھوں گا، 10 کو بھی رکھوں گا، 11 کو بھی، وہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یوں بھی ماہ محرم میں روزہ رکھنا زیادہ اجر و ثواب ہے اس کا۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے فضائل اور مراتب میں اتنا کافی ہے، اس سے آپ کے دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان فرما کر کے اس ماہ محرم کی عظمت اور اس کی ہسٹری، اس کی تاریخ اور اس کا سبب بھی سب کچھ ہمارے اوپر واضح کر دیا۔ اور خود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی، بلکہ اب یوں تو سمجھو زمین اور آسمان جب سے بنائی گئی تب سے یہ عظمت ہے۔ مزید دوسرا واقعہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے کہ وہ بھی روزہ رکھتے تھے، یعنی ان کے زمانے ہی سے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا رتبہ تھا اور مقام تھا، آج بھی وہ اور قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ یہاں پر ایک بات جو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ مہینے کب اور کیوں افضل قرار دیے گئے، اس کی تاریخ اور اس کا جواب آپ کو مل گیا اس کو اس وجہ سے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس مہینے کا آخری بات یہ ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، مظلومانہ طور پر میدان کربلا میں آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو انہی لوگوں نے شہید کیا، انہی بلوائیوں نے، انہی کوفیوں نے کنہوں نے؟ کوفیوں نے جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، جنہوں نے انہی بلوائیوں نے، سوائیوں نے، یہودیوں کی پیداوار نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، اور اس کے بعد حضرت حسن کو بھی زہر دے کے مارا۔ انہوں نے ہی جنگ کروائی، جنگ جمل کروائی حضرت سیدنا امیر معاویہ سے، حضرت عائشہ کے درمیان، حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان جنگ جمل کروائی، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ صفین کروائی۔ انہوں نے ہی حضرت حسن کو شہید کیا، انہوں نے بھی آخری پھول سیدہ شباب اہل الجنہ، نبی کی امتیوں کے جوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1500 خطوط دے کر، سینکڑوں لیٹرز لکھ کر کوفہ سے کوفہ بلوایا اور گھیر گھار کر انہوں نے میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، جو یقیناً سن 51 ہجری کے اندر، کتنے 51 ہجری کے اندر کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر ان کے خاندان کو، ان کے بچوں کو ذبح کیا، شہید کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استغفر اللہ نہ حکومت کے لیے گئے تھے، نہ ہی آپ جو ہے حق اور باطل کی جنگ کے لیے گئے تھے، نہ ہی آپ جیسا کہ ہمارے بھارت اور بر صغیر کے اندر بہت سارے نادان اور جاہل یہودیوں کے پڑھائے ہوئے پٹھے جو کہتے ہیں اسلام اور کفر کی جنگ تھی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جو یہ رٹی رافضیوں کی لگاتے ہیں، دشمنان اسلام کی، یہودیوں کی لگاتے ہیں، حاشا و کلا،
اس کا کوئی تعلق محرم الحرام کی 10ویں تاریخ سے نہیں رہا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حقیقت کو جانتے تھے، وہ لڑنے نہیں گئے تھے، نہ ہی وہ جنگ کرنے گئے تھے، ان کو مجبور کر کے ان کو ابن زیاد نے، عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں نے میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ سینکڑوں میل کا فاصلہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امیر معاویہ کے صاحبزادے ہیں، جو تابعی ہیں، ان کے سر کے اوپر ان ظالم رافضیوں نے، یہودیوں نے سارے جرائم کو مڑ دیا اور ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ تمام سب جھوٹی کہانیاں۔ اب آیا ہے ماہ محرم، ڈھول بھی بجیں گے، تاشے بھی بجنے شروع ہو گئے، جھنج بھی بجنے شروع ہو گئے، ماتم کے لباس اور نہ جانے کیا کیا خرافات آپ دیکھ رہے ہیں، جس کا ایک ذرہ برابر بھی اللہ کے نبی کے لائے ہوئے اس دین قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا بھی کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے اور ہمیں حق کو حق دکھلائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل دکھائے اور اس کے مطابق اور اس سے پرہیز کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو اور آنے والے سالوں کو ہم سب کے لیے مبارک بنائے۔ اللہ اس ماہ نئے سال کا ہم استغفار اپنے احتساب نفس سے اور اپنے توبہ سے اور استغفار سے کرتے ہیں۔ اے اللہ پچھلے ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں، پچھلے مہینوں کے سالوں کے، اے اللہ انہیں تو معاف فرما دے مولا، اے اللہ انہیں تو معاف فرما دے مولا، اے اللہ ہم ان سے توبہ کرتے ہیں مولا، اے اللہ اس نئے سال کے خیرات و برکات سے تمام امت محمدیہ کو سرفراز فرما دے مولا، اے اللہ ہمیں امن و شانتی سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے ملک کے اندر امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما مولا، اے اللہ ہمارے اوپر ظلم و ستم کرنے والوں کا بدلہ تو لے لے مولا، اے اللہ تو ان سے انتقام لے لے مولا، اے اللہ تو انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا، اے اللہ ہمیں امن و سلامتی سے رہنے کی توفیق عطا فرما مولا، اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا بھی عطا فرما، ہمیں جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما، اے اللہ ہمیں جو مالدار ہیں انہیں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا، ہمیں جو غریب ہیں انہیں مالدار بنا دے مولا، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔